جسٹس صاحب آپ سے میں کرتا ہوں. چند روز پہلے ایک سیاستدان سے میں نے انٹرویو کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا کوئی خواب نہیں دیکھا, یہ محض ایک شوشہ ہے جو ہمارے ہاں تاریخ میں چھوڑا گیا کہ علامہ اقبال نے کبھی پاکستان کو خواب بھی دیکھا تھا. وہ تو 1938 میں 39 میں چلے گئے تھے دنیا سے, اور پاکستان تو بہت بعد میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ یہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان پڑ چکا ہے, اور اس ضمن میں اگر آپ تاریخی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو کم از کم میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق تو علامہ کی ابتدا ہی, یعنی جو فلسفے میں انہوں نے خاص طور پر جو تنقید کی ہے توحید وجودی پر, اور اس کی بجائے توحید اسلامی پر اصرار کیا ہے, اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ جو مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے اس میں ایک وجہ ان کا توحید وجودی پر اعتقاد یا ایمان ہے, اور توحید اسلامی کو ہائی لائٹ کرنے کا سبب یہی تھا کہ کم از کم مسلمانوں کو ایک احساس اس بات کا دلایا جائے کہ ان کا جو نقطہ نگاہ ہے وہ اس کی بنیاد وجودیت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد اسلام ہے. اور اسی ضمن میں چونکہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سر سید سے بہت متاثر تھے, اور سر سید سے اس لیے متاثر تھے کیونکہ سر سید پہلی شخصیت تھے جنہوں نے محسوس کیا کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہیں, اور یہ احساس اس لیے پیدا ہوا کہ جس وقت انگریزوں نے ویسٹ منسٹر ٹائپ کی جمہوریت کا انعقاد بر صغیر میں کرنا شروع کیا تو سر سید پہلے شخص تھے جن کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی پھر پوزیشن اقلیتی ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ اکثریت کی ہیجمنی میں ان کو رہنا پڑے گا. اور سر سید ہی اس قسم کی سوچ رکھتے تھے کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پر پارلیمنٹ بنے تو اس میں ہندو اور مسلمان اپنے نمائندے نصف نصف کی ریشو کے مطابق بھیج سکیں اسمبلیوں میں. تو یہ یقینی امر ہے کہ وہ ہندو اکثریت کو یہ کبھی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے سر سید کے سامنے یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ مسئلہ, یہ پرابلم جو ہے یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا یہ کس طرح حل کیا جائے گا. تو اب سر سید کے بعد آپ نوٹس کیجئے کہ ان کی تحریک کے سبب ایک قومیت کا جذبہ ان کے جو سکسیسرز تھے انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی, خواہ وہ مولانا علی تھے یا دیگر بہت ساری شخصیات تھیں, شبلی اور دوسری دیگر شخصیات. اور ان سب کے بعد اقبال آتے ہیں, اور اقبال کے ہاں جو آپ دیکھتے ہیں جس وقت آپ پڑھتے ہیں اسرار خودی تو اس نظم کی سب سے آخری حصہ جو ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے حمد ہے وہ, جس میں وہ اس بات کو اس پر اصرار کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ہمدم دیرینہ عطا کر جس کو میں دل کی بات کہہ سکوں, میں خود ہی اس بت کو تراشوں اور پھر خود ہی اس کی پرستش کروں. تو یہ جو دوست کی خواہش ہے جو فرماتے ہیں کہ میں من مثال لالہ صحراستم درمیان محفل تنہاستم, تو ان کو کس دوست کی ضرورت محسوس کر رہے تھے, کس کو اپنا مدعا بیان کرنا چاہتے تھے؟ کیا یہ وہی شخصیت ہے جس نے بعد میں قائد اعظم کی صورت میں پاکستان کے قیام کے لیے تگودعو کی, یا کہ ان کے ذہن میں کوئی اور شخصیت تھی؟ کون سا دوست تھا؟ میں سوال کر رہا ہوں کیونکہ اس میں یہی ہے کہ مجھے کوئی ایسا دوست دے, اور خود اس کو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تو بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا تھا اور تم نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کی خاطر یہ ساری کائنات جو ہے اس کو تشکیل دیا یہ کائنات کو, اور میں بھی اسی طرح چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ہمدم دیرینہ ایسا عطا ہو جس کو میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں. تو دل کی بات کیا تھی, کیا دل کی بات یہ بتانا چاہتے تھے؟ اس سے بیشتر ان کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جب یورپ میں تھے, جس طرح انہوں نے یورپ میں ہی یہ بات ڈسکور کی کہ اسلام کے زوال کا سبب, تمدنی زوال کا سبب کیا ہے, تو انہوں نے 3 وہ بنیادیں اس کی قائم کی تھیں. ایک تو یہ جس کو وہ فرماتے ہیں سلطانیت,
یعنی آربیٹری سلطنٹ، اس کی وجہ سے جو خوف کا جذبہ پیدا ہوا مسلمانوں میں، وہ اور اس کی وجہ سے جو تقلید کا اثر ان کے ذہنوں پر پڑا ہے، وہ اجتہادی ذہن یا اجتہادی قوت سے ان کی سلب کر لی گئی۔ پھر دوسری وہ ملائیت کو قرار دیتے ہیں زوال کی وجہ، اور ملائیت سے ان کی مراد یہی ہے ایک ایسی علماء میں ایک ایسی کیفیت جبکہ انوویٹو تھنکنگ ختم ہو گئی ہو اور اصرار تقلید پر ہو، اجتہاد پر نہ ہو۔ اور تیسری بات جس کا وہ اصرار کرتے ہیں وہ تصوف ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زوال کا سبب بنا۔ حالانکہ تصوف ایک زمانے میں یہ بڑا جب زندہ تھا تو وہ ایک بڑی فورس تھی، ایک بڑی قوت تھی، لیکن زوال کی کیفیت میں وہ صرف قبر پرستی تک ہی محدود ہو کے رہ گئی، اور اس سے کوئی جو خواہش تھی کہ عملی طور پر کچھ کیا جا سکے وہ نہ کیا جا سکا۔ نتیجہ پاکستان کا تصور کہاں تھا ان کے دماغ میں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان خواب دیکھا اقبال نے، وہ تو اس کی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی جو ابتدا ساری تھنکنگ کی ہے، جس پہ ان کے اصرار، یعنی کہہ لیجئے وہ ایک اعتبار سے خدا سے لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن رسول اللہ اور ان کی امت کا انہیں زیادہ احساس اور زیادہ اس کا پاس ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس تھنکنگ میں، اس کی ایک شکل جا کے آخر میں یہ بنتی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ ایک طرح سے سرشریت کے اس سوال کا جواب تھا کہ اگر پیرٹی کا اصول ہندو اور مسلمان تسلیم نہ کریں گے جمہوریت میں، تو پھر کیا اور صورت ہو سکتی ہے جس سے یہ مسئلہ مسلمانوں کی قومیت کا حل کیا جا سکے۔ تو اس کا جواب کم از کم اقبال کی نگاہ میں جس طرح بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی یہی تھا کہ کیوں نہ یہ تصور کیا جائے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حق جو ہے وہ دیا جائے، اور اسی بنیاد پر، اسی اصول کی بنیاد پر یہ پاکستان کا تصور جو ہے وہ ایوالو کیا۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو کہ تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ شروع میں اس نقطہ نگاہ سے قائد اعظم بھی متاثر نہیں تھے۔ قائد اعظم آخر دم تک کوشش یہی کرتے رہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو پاور شیئرنگ ہے اس کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے، اور جب ان کو ڈسلوجمنٹ ہوئی تو پھر تو وہ سیاست ہی چھوڑ کے چلے گئے اور انگلستان میں سیٹل ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ بعد میں ان کو پرسویٹ کیا گیا، اور ان میں سے پرسویٹ کرنے والوں سے ایک اقبال بھی تھے جنہوں نے انہیں کہا کہ آپ واپس آئیے اور کم از کم ہندوؤں کے ساتھ تسلیہ نہیں تو یہ اصول اپنائیے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علیحدہ فیڈریشن اپنی بنا لیں۔ اور یہی اقبال کے جو مکتوبات ہیں قائد اعظم کے نام، ان سے اسی بات کا اظہار ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جن صاحب نے بھی یہ کہا کہ علامہ اقبال نے خواب نہیں دیکھا تھا، یہ غلط ہے یہ کہنا۔ ان کے ذہن میں شاید پاکستان کے تصور کا یہ خاکہ ہے کہ یکدم کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ پاکستان نام کا ایک ملک ہونا چاہیے اور وہ بنا دیا جائے۔ یہ تاریخ کو صحیح پرسپیکٹو میں نہ جاننے، نہ پڑھنے اور نہ تجزیہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کا تصور کوئی ایک دن، ایک رات یا ایک وقت میں نہیں آیا سامنے۔ یہ ایک گریجول پروسیس تھا 1857 کے بعد کا، اور سر سید نے جب یہ محسوس کیا تھا، سر سید کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ابھی، سر سید کے ذہن میں یہ تھا اور ان کے ساتھیوں کے، جن میں سید امیر علی بہت معروف نام تھا، کہ اب جو نظام آئے گا، جو انگلستان سے جو جمہوریت کے لگ بھگ نظام آئے گا، اس میں جو ایکوالٹی کا تصور ہے وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ایک علیحدہ آئیڈینٹی گروپ کے طور پہ بیکورڈ ہیں اور محروم طبقہ ہے، لہذا وہ ایکوالٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی لیے سر سید نے اپنی جو ریفارمیشن موومنٹ شروع کی تھی، اس میں شروع میں ان کا اس بات پہ بہت زور تھا مسلمانوں کے لیے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں بلکہ اپنی حالت کو بہتر بنائیں، تعلیم، نوکریاں، تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ اکثریت کا مقابلہ کر سکیں۔
ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال کا جو جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے خالق ہیں، تو نظریہ پاکستان یا پاکستان کا تصور کوئی بیک جنبش قلم نہیں وجود میں آ گیا تھا، بلکہ گریجولی ڈیولپ ہوا تھا، اور اس میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، بہت سے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید کی کنٹریبیوشن ہے دو قومی نظریے میں، جس میں انہوں نے دوسری قوم کا کبھی ذکر نہیں کیا اپنے ہاں واضح طور پہ. انہوں نے اس حوالے سے ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں دوسری قوم کہ سر سید نے اپنی جو ریفارمیشن کی موومنٹ ہے اس میں صرف مسلمانوں کو مخاطب کیا، یہ نہیں کہا ہندوستانیوں تم تعلیم حاصل کرو. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تم تعلیم حاصل کرو اور اپنی حالت بہتر کرو. تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں ہم، تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں مسلمانوں کا ایک علیحدہ تشخص تھا، لہذا ان کی کنٹریبیوشن ہے دو قومی نظریہ بنانے میں. اسی طرح اور لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر اقبال کا جو 1930 کا خطبہ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نارتھ ویسٹ انڈیا جو ہے اس میں الہ آباد کا خطبہ جو ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو 4 صوبے جو نارتھ ویسٹ کے ہیں، جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی ہیں، کنٹیگوس ہیں، یہاں ایک مسلمانوں کی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی جائے. اور یہ کہنا کہ انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کا نظریہ تو 1940 میں آیا، اور وہ بھی پاکستان کا نظریہ نہیں تھا. 1940 میں جو آیا وہ مسلمانوں کی حکومتوں کا نظریہ تھا. پاکستان نام استعمال نہیں ہوا تھا قرارداد لاہور میں. وہ تو 1942 کے بعد مسلم لیگ نے، 1942 تک مسلم لیگ کے کسی ڈاکومنٹ میں لفظ پاکستان نہیں ہے اور کسی تقریر میں پاکستان نہیں ہے. یہ نام سب سے پہلے لاہور کے 2 متعصب ہندو اخبار ہوتے تھے، ملاپ اور پرتاپ، انہوں نے تنزیہ استعمال کیا تھا کہ یہ جو موومنٹ چلا رہے ہیں جناح اور ان کے ساتھی 1940 کے ریزولوشن کے بعد، یہ تو دراصل پاکستان کی موومنٹ چلا رہے ہیں. جب یہ بار بار کہا ان 2 اخباروں نے، تو پھر قائد اعظم نے اور باقی مسلم لیگ کے لیڈروں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی موومنٹ ہے تو لیٹ اٹ بی اے پاکستان موومنٹ. تو پاکستان کا اگر یہ کوئی کسی کے ذہن میں تصور ہے کہ ایک دم کسی نے یہ کہہ دیا تھا اٹھ کے دیکھ کے، رات کو سو کے اٹھا اور صبح کو اٹھ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ پاکستان ہونا چاہیے ایک ملک، تو واقعی ایسا نظریہ تو کسی نے پیش نہیں کیا. اور جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر جاوید اقبال نے، کہ قائد اعظم تو بہت آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے جس میں کوئی کمپرومائز ہو سکے.